مجھے لگتا ہے کہ شیطان بھی کیونکہ وہ بھی تو لگا ہوا ہوتا ہے ہسبینڈ کے ذہن میں بھی نیگیٹو تھاٹس اباؤٹ دی وائف اور دوسری طرف بھی لگا ہوتا ہے. آئی تھنک ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ ہے معاف کرنا. آئی تھنک فورگیونیس جو ہے نا وہ اپنے لیے بڑی ہیلپ فل ہوتی ہے. ہم لوگ ایون جو ہم نے اکثر پوڈ کاسٹ میں بڑی دفعہ ڈسکس کیا, جو ایک صحابی جن ایک دفعہ مسجد میں انٹر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ یہ جنتی ہیں, 3 دفعہ ہوا. تو جب ان کے پاس ایک اور صحابی گئے, ان کے پاس نائٹ 3 دن گزارے, ان سے دیکھا کہ کیا وہ اسپیشل چیز کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا. تو جب ان کو خاص چیز نظر آئی تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں روز رات کو سونے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر کے سب لوگوں سے صاف کر کے سوتا ہوں, اینڈ دیٹ از وائی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا. اب یہ جو چیزیں ہے بڑی مشکل, اتنا آسان نہیں ہے کہ لوگوں کو بالکل معاف کرنا, بٹ آئی تھنک دس از سم تھنگ وچ نیڈس ٹو بی پریکٹس, بیکاز ادروائز آپ جو نیگیٹو ایک جو آپ اسپائرل میں پھنس جاتے ہیں نا کہ آپ کو صرف ہر بندے میں دوسرے میں نیگیٹو, اپنی ساس میں, اپنی بہو میں, اپنے ہسبینڈ میں یا وائف میں, ہر وقت آپ کو نیگیٹو چیزیں بار بار نظر آ رہی تھی. ہر ایکشن کو آپ ایک نیگیٹو والے اس چیز میں ڈال دیتے ہیں, جبکہ اس میں نہ نیگیٹو کو پازیٹیو کچھ کیا ہی خاص ہوتا ہی نہیں اسپاؤس نے, لیکن آپ اس کو کیونکہ آپ نے اتنی بھری ہوئی نیگیٹیوٹی, ناٹ لیٹنگ گو آف دا پاسٹ. پاسٹ میں کوئی غلطی کی, اب آپ نے بھرا لی, اب یہ ایسے ہی آپ نے ڈبوں میں ڈال دیا. ناؤ یو ناٹ لیٹنگ دیٹ. وہ ہم کہتے ہیں شادی والے دن جو وہ گفٹ دیا تھا نا وہ اپ ٹو دا مارک نہیں تھا, اور وہ 15 سال تک یاد کرتے رہتے ہیں, جو بھی چیز ہو جائے اس پہ یاد آ جاتا ہے وہ شادی والا گفٹ. اس کے لیے نا وہ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ ہمارے برین میں نا فولڈرز بنے ہوتے ہیں ڈفرینٹ نیگیٹو, جیسے سمجھیں کوئی ایونٹس کے, جیسے اس وقت مجھے غصہ آیا نا, اب ہسبینڈ وائف کی بات ہو رہی ہے, اگر غصہ آیا تو وہ جو پچھلے جتنے فولڈر میں وہ اینگر والے چیلنجز تھے وہ سب نکل آتے ہیں, تو وہ ایک پوری لائن بن جاتی ہے, ایک وہ پورا اسکرپٹ بن جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ خواتین اسپیشلی زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں نا, وہ پھر اس وقت سے یاد کرتی ہیں. وہ ہسبینڈ بیٹھے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ابھی چھوٹی سی بات ہوئی تھی, کہ اس کو کہاں سے یاد آ گیا جب ہم مری گئے تھے, اور پھر جب بچہ پیدا نہیں ہوا تھا, اور پھر جب پیدا ہوا تھا, پھر تیسرے بچے کی دفعہ یہ ہوا تھا, یہ کہاں سے باتیں نکل رہی ہیں نا, اٹ از ناٹ ریلیٹڈ. وہ بس شی وونٹ ہیو کنٹرول. تو میں لوگوں کو کہتی ہوں جب آپ کو لگے نا کہ آپ کی اسٹوری بن رہی ہے تو آپ اس اسکرپٹ کو سینسر کر لیں, کاٹ دیں. ایک یہ, اور ایک ہوتا ہے ان انفورسیبل رولز. یہ کیا ہے کہ بھئی رولز اچھے ہیں لیکن ہر وقت ہر چیز ہوگی نہیں. جیسے ریڈ لائٹ ہے, اب ریڈ لائٹ پہ سب گاڑیوں کو رکنا چاہیے, لیکن کوئی نہ کوئی گاڑی نکلے گی. تو جب خواتین جا کے کہتی ہیں اس کو نہیں جھوٹ بولنا چاہیے نا, اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا نا, اس کو غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا نا, میں کہتی ہوں ہاں نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن کبھی نہ کبھی انسان کو غصہ آ سکتا ہے, کبھی نہ کبھی کوئی شخص غلطی کر سکتا ہے. آپ نے انفیڈیلٹی کی بات کی, یہ بہت بڑا آج کل کے دور کا چیلنج ہے. مرد بھی بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا پہ ہر وقت خواتین سے چیٹ کر رہے ہیں, خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی فریلی مردوں سے چیٹ کر رہی ہیں. ایک ہی کمرے میں بیٹھ کے ہسبینڈ وائف آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہے لیکن اور نان محرم سے کنیکٹڈ ہیں. اب کبھی کوئی اگر ایسا کیس ہو گیا اور وہ معافی مانگ رہا ہے اور آئندہ کے لیے کہہ رہا ہے توبہ استغفار, تو چھوڑ دیں اس کو نا, ایک چانس دے دیں. اور وہی بات ہے, پھر آپ کاؤنسلنگ میں جائیں, اپنی میرج کو پھر بھی سیو کرنے کی کوشش کریں. ابھی ریسنٹلی مجھے یہ پتہ چلا کہ کچھ ایسے ڈرامے بھی آ رہے ہیں جس میں اگر کسی نے دوسری شادی کر لی ہے تو وہ اپنی بچیوں کو کہہ رہے ہیں یا لڑکیاں کہہ رہی ہیں کہ میں نے تو رہنے نہیں, میں نے طلاق لے لینی ہے. تو کسی نے مجھ سے یہ بات کی, میں نے کہا دیکھیں اگر کسی نے دوسری شادی کی ہے تو بات یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے ہم اس کو وہ نہیں کر سکتے, ہم اس پہ ایسا بڑا چیلنج اور فتنہ نہیں اپنے لیے کھڑا کر سکتے, لیکن ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اس چیز پہ ورک کریں کہ اپنے ریلیشن شپ کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کیسے بیٹر کیا جائے. اس بات پہ خواتین ناراض ہو جائیں گی جو میں نے بول دی ہے. خواتین جو ہے نا, وہ آپ نے بڑی خطرناک بات بولی ہے. اکثر خواتین کہتی ہیں کہ آپ شادی کریں دوسری مسئلہ کوئی نہیں ہے, لیکن پھر ہمارا بھی رائٹ ہے خلا لینا, تو کیا یہ جسٹیفائڈ ہے ان کے پارٹ پہ؟ دیکھیں یہ جو بات ہے نا, یہ کسی ایک اس میں جنیرک تو میں اس کا آنسر نہیں دے سکتی نا, اس لیے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہسبینڈ کیا کر رہا ہے اس کے ساتھ, اس کے حقوق پورے دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے. کیونکہ ایک مرد جب دوسری شادی کرتا ہے تو اس کے لیے پھر ایک اس کو بہت بڑی رسپانسبلٹی دی گئی ہے کہ دونوں کے ساتھ جسٹس کرے. لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں, مجھے جو بھی خواتین کہتی ہیں میں ان کو کہتی ہوں دیکھیں مجھے بھی یہ بات بڑی ڈیفیکلٹ لگتی ہے اگر میں پڑھتی ہوں, لیکن میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو بتایا جو اللہ کا حکم ہے نا وہ ڈیفیکلٹ بھی ہے تو بس سمعنا وطاعنا. ہم اس پہ اتنا بڑا جھگڑا نہیں کھڑا کر سکتے کہ ہم اپنے گھروں کو ڈسٹروائے کرنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ, اور دنیا میں اگر فرض کریں کوئی آپ کی زندگی میں چیلنج رہتا بھی ہے تو یہ تو دنیا بہت چھوٹی ہے نا, 80-90 کتنے ایئرس کی ہے, اس کے لیے ہم نے اس جھگڑے کو اتنا بڑا بنا لیا ہے. اللہ تعالیٰ پہ چھوڑے نا کچھ چیزوں کو, اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائے, ایگو میٹر نہیں بننا چاہیے. اور ہم لوگ جو یہ جو بلیم گیم جیسے اپنی بات کی کہ جو بلیم کرنا ہے,
کہ آپ نے یہ کیا تھا تو میرا یہ ریئیکشن ہے. اور ہر بندہ اپنے سیلف پیٹی کا شکار ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں, آپ نے غلط مجھ سے ظلم اور زیادتی ہوئی ہے, آپ نے یہ کیا تھا تو میں نے پھر یہ کیا, یہ ریئیکشن ہے. حالانکہ وہ ریئیکشن نہیں ہوتا, وہ ایکشن ہوتا ہے. اور سلف صالحین کو دیکھیے ہم, سبحان اللہ, وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہوتا تھا نا, یا جب بھی ہم اپنی وائف میں ڈس اوبیڈینس دیکھتے تھے, یا اپنے بچوں میں, یا اپنے رائڈنگ بیسٹ میں, ہم سوچتے تھے کہ ہم سے کون سا گناہ ہوا ہے. یعنی اپنے گریبان میں جھانکنا. آپ سے نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ کی وائف بدتمیزی کرے, یا وائف سے ہسبینڈ بدتمیزی کرے, یہ نہ کہ اس کو کیا ہو گیا, سوچے کہ مجھ سے کون سا ایسا گناہ ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے میرا ہسبینڈ مجھ سے صحیح بات نہیں کرا. کیونکہ یہ اصول ہے, یہ اصول ہے. سلف صالحین 3 پرنسپلز آف سکسیس آپ آپس میں ساری زندگی نصیحت کیا کرتے تھے. نمبر 1, من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ, جو اپنی پرائیویٹ لائف کو پاک رکھے گا اللہ اس کی پبلک افیئرس کو سیٹ کر لیں گے. دوسرا, من عامل للآخرہ کفاہ اللہ دنیا ہو, جو آخرت کے لیے کام کرے گا اللہ اس کی دنیا کے لیے کافی ہو جائیں گے اس کے لیے. یعنی آپ آخرت کے لیے کام کریں, آپ کی دنیا کے معاملات اللہ تعالیٰ سارٹ آؤٹ کر دیں گے. اور تیسرا, من اصلح ما بینہ و بین اللہ, جو اپنا اللہ کے ساتھ جو ورٹیکل ڈائمنشن ہے اس کو سیٹ کر لیتا ہے, اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس. یہ سمجھنے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس کا جو ہاریزونٹل ڈائمنشن ہے ود پیپل وہ سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں. اگر آپ کا ریلیشن نہیں بن رہا وائف کے ساتھ اچھا, اولاد بدتمیز ہو رہی ہے, تو آپ نیک بن جائیں, آپ اللہ کے ساتھ جوڑ لیں تعلق, اور اس کے ساتھ یہ نہیں کہ بس مسجد میں بیٹھ جائیں, اسباب کا استعمال بھی کریں, اسکلز سیکھیں, کپل کاؤنسلنگ کروائیں, اور یہ سب سیکھیں, اینڈ دین ایکسپیکٹ ڈفرنٹ ریوارڈ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. اچھا, بہت سارے کیسز میں نا ہم کمیونیکیشن کی بھی بات کرتے ہیں, اور ہم سمجھانے والے موڈ میں بڑی جلدی, اسپیشلی مرد حضرات نا بڑی جلدی آتے ہیں کہ سمجھا دوں میں, جو پرابلم ہم لوگ کا ہوتا ہے نا, پرابلم سالورز ہوتے ہیں, مسٹر فکس جو ہے نا, فکس اٹ آل. جو پرابلم نظر آ رہی تھی ہم کہتے ہیں یار یہ اس کو بس ایسے کر لیں تو ہو جائے گا, اس میں کون سا بڑا, ہم ان کی ایموشنل ایسپیکٹ کو مس آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. بہت کیسز میں نا اگر آپ انسان خاموشی, ایک تو کمیونیکیشن میں نا از ناٹ اباؤٹ ٹاکنگ, اٹس ایکچولی لسننگ زیادہ ہے. آپ خاموشی اختیار کریں, اور دوسرا یہ کہ اپنے بہت سارے مسائل کو نا اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں اور دعا کریں. بہت جگہ پہ آپ کو یہ ایڈوائس دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, اللہ تعالیٰ خود بخود ہی نا معاملات کو سیٹل کر دیتے ہیں. اور آپ جب وہ سچویشن ہوتی ہے نا, جب ٹینس سچویشن بن رہی ہوتی ہے, اس ٹائم خاموشی رہتے ہیں تو ویسے ہی وہ ٹینشن فزل آؤٹ ہو جاتی ہے, اور آپ جا کے اللہ سے دعا کرتے ہیں, بائی دا ٹائم یو بیک اکثر معاملہ سیٹل ہو چکے ہوتے ہیں. دیکھیے جتنا, یہ تو میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا, جتنا اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق اسٹرانگ ہوتا جائے گا نا, تو اللہ تعالیٰ خود راستے کھولتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ دعا کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. تیسرا یہ بھی ہے کہ جیسے تہجد پڑھ کے اپنے لیے اسٹرینتھ حاصل کریں. ہم جا کے وہی بات ہے ہر ایک کے سامنے, وہ کئی دفعہ وہی بات ہے کہ حلال غیبت بھی کرتے ہیں. کاؤنسلنگ سیشن میں جا کے سولوشن بیس بات نہیں کرتے, بس ہمیں ہوتا ہے کہ چلو جی یہ پلیٹ فارم مل رہا ہے, ہم خوب اپنے وہ دل کی بڑھاس نکال لیں نا. تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. قرآن سورہ ملک میں آتا ہے نا کہ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا, کہ رات کا جو اٹھنا ہے نا یہ نفس کو چلنے کے لیے بہت اچھا ہے. ایک تو سیلف ایگو کرتی ہے, اور دوسرا بات وہ اقوام قیلا, بات کرنے میں سب سے بہترین ہے. آپ چاہتے ہیں کہ لوگ جب آپ کوئی آئیڈیا پریزنٹ کریں اپنے اسپاؤس کو, کہ وہ ریجیکٹ نہ کریں, تہجد پڑھیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی بات کریں تو وہ آگے سے, ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری بات کوئی کاٹ نہ سکے, تو آپ یہ کریں. اور سبحان اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرانے لوگ تھے, یعنی سلف صالحین تھے, ان کی the reason, بلکہ امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ 30 سال تک ان کی وائف سے ایک دفعہ بھی لڑائی نہیں ہوئی. وائی؟ ان کے جو نفوس تھے نا وہ اتنے, ان کے گھروں میں تقویٰ داخل ہو چکا تھا.